بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد. محترم بزرگوں، دوستو، سب سے پہلے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر سے قرآن پاک کے سمجھنے کا موقع عطا فرمایا. چند عوارض کی وجہ سے قرآن کی تفسیر نہ ہو سکی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا کہ 30ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو کھول کے بیان کیا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ پوری قرآن پاک کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں. ایک توحید ہے، یعنی ایک اللہ کو ماننا، اور ایک رسالت ہے، حضور پاک علیہ السلام کو ماننا، اور جتنے رسول دنیا میں آئے سب کو ماننا. اور تیسرا مضمون ہے معاد، آخرت، قیامت، حساب و کتاب، جنت اور جہنم، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ سارا معاد میں آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 30ویں پارے میں یہ تیسرے جز کو بیان فرمایا ہے، جو ہمارے لیے اس وقت میں بہت اہم مضمون ہے. اس لیے میں نے اللہ کا نام لے کے 30ویں پارے کا انتخاب کیا ہے. انشاءاللہ یہ 12-13 دنوں میں ہم اسی پارے کو پڑھیں گے. اور آپ بھی دعا کریں اللہ مجھے اخلاص کے ساتھ میں بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ وہ باتیں نکلوائے جو خود میری ذات کے لیے اور پوری امت کے لیے فائدہ ہو. سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں کہ یہ 30واں جو پارہ ہے ام یتساءلون جس کو ہم بولتے ہیں، اس میں تقریباً 36 صورتیں ہیں. روزانہ 2-3 صورتوں کا انشاءاللہ کچھ وضاحت ہو جائے گی. اس طرح انشاءاللہ پورا رمضان گزر جائے گا. تو سب سے پہلی صورت جو ہے وہ سورہ نبا ہے. میں موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں کیونکہ امت کو قرآن کا موٹا مطلب معلوم ہونا چاہیے. دیکھو، ایک قرآن کی تفسیر ہوتی ہے مدارس میں، وہاں جو تفسیر ہوتی ہے وہ علمی لائن کی ہوتی ہے، ترجمہ ہوتا ہے، تحقیق ہوتی ہے، شان نزول ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو مواد معرفت جو ہوتی ہے اس کو بیان کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں عوام میں مناسب نہیں ہے. اس لیے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ باتیں بیان کروں گا جو امت کو فائدہ پہنچائے گی. تو سب سے پہلے تو ہم یہ یاد رکھیں کہ یہ جو سورت ہے اس کا نام سورہ نبا ہے. اس سورت کا نام نبا کیوں رکھا؟ ہم کو یاد رکھنا چاہیے نبا کیوں رکھا اس کا نام. تو اس کا جواب یہ دیں گے کہ نبا کے معنی ہے واقعہ. کوئی خاص واقعہ ہو اس کو نبا کہتے ہیں. اور چونکہ اس سورت شریفہ کے اندر نبا کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس لیے سورت کا نام نبا ہے. اچھا، یہ پوری جو سورت ہے، پوری سورت میں ایک آیت کی تفسیر نہیں کروں گا، آپ کو خلاصہ بتاؤں گا، تاکہ کم سے کم ہم جب قرآن نماز کے اندر جب قرآن کو سنیں یا پڑھیں تو کم سے کم اس کا مضمون تو ہمارے ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت میں کیا بیان کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو پوائنٹ کی ہے وہ یہ ہے منکرین قیامت، یعنی جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں ان کا بیان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ آپس میں بیٹھ کے کس چیز کے بارے میں مذاکرہ کر رہے ہیں. ام یتساءلون، یہ لوگ آپس میں بیٹھ کے کس چیز کے بارے میں مذاکرہ کر رہے ہیں. پھر آگے اللہ کو جواب دے رہے ہیں ان النبأ العظیم، ایک بہت بڑے واقعے کے بارے میں مذاکرہ کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ قیامت کے بارے میں. روایتوں میں آتا ہے کہ یہ قیامت کا انکار کرنے والے جو تھے وہ آپس میں بیٹھ کے مذاکرہ کر رہے تھے. بھائی تو بتا قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بھائی تو بتا. تو ایک کہتا تھا کہ نہیں آئے گی، ایک کہتا تھا کہ نہیں آئے گی لیکن پکا نہیں ہے، ایک بولتا کہ نہیں پکی بات ہے. یعنی آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چند آیتیں نازل فرما کے ایک تو ان کو تنبیہ فرمائی
کہ تم کس کے بارے میں مذاکرہ کر رہے ہو، اور ایک قیامت تک آنے والے انسانوں کو تنبیہ فرمائی کہ جو چیزیں مبہم ہے، یقین والی ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کوئی صراحت بیان نہیں کی ہے، اس کو آمن نہ صدق نہ بول کے قبول کرنا چاہیے، چھو اور چھرا میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جیسے قیامت، بھائی قیامت آنے والی ہے، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، بس مان لو۔ کب آئے گی، کیسے آئے گی، کیوں آئے گی؟ آخرت، ہمارے نبی نے فرمایا بھائی آخرت آنے والی ہے بس۔ تو یہ چند آیتیں نازل فرما کے ایک تو وہ منکرین قیامت کو تنبیہ فرمائی، اور دوسری تنبیہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو فرمائی کہ جو چیزیں ہم نے مبہم رکھی ہے اس کو ایسا ہی مان لو، پورے اتنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ ہندی کی چندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا قیامت آنے والی، بس آنے والی۔ یہ رسول برحق ہے، ہاں رسول برحق ہے۔ جنت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، جہنم ہے، بس۔ کیوں ہے، کہاں ہے، کیسی ہے، چو چرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورۃ شریفہ میں ایک تو یہ مضمون بیان فرمایا۔ دوسرے نمبر کی چیز، یہ جو بیٹھ کے آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے قیامت کے بارے میں، ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے۔ جس طریقے پر اللہ پر ایمان لانا ضروری، رسول پر ایمان لانا ضروری، ایسے قیامت کا ماننا بھی ضروری ہے۔ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اب یہ لوگ آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے تو سننے والوں کو تو شک ہی ہو جائے گا، کیونکہ جو بات پکی ہوتی ہے اس کے بارے میں کوئی مذاکرہ نہیں کرتا ہے۔ کوئی کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا ہے۔ ہاں جو بات پکی نہیں ہوتی، شک والی ہوتی ہے، اب اس میں بہت ساری باتیں نکلے گی، وہ کہے گا یہ ہے، وہ کہے گا یہ ہے، تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا امت کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو قیامت کے بارے میں شک کیوں ہے؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ۔ پھر اللہ نے پورا صفحہ بیان فرمایا ہے، میں مختصر بیان کر رہا ہوں۔ اللہ نے اپنی بہت ساری قدرت کاملہ کو بیان فرمایا۔ بھائی رات کو دیکھو نظر آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ دن کو دیکھو نظر آ رہا ہے، آ رہا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، بارش، پہاڑ، سمندر نظر آ رہا ہے کہ ہاں آ رہا ہے۔ تو جو چیز نظر آ رہی ہے اور اس کے بارے میں تم کو یقین ہے کہ یہ سب میں نے پیدا کیا ہے، پھر تمہیں اس بات کا یقین کیوں نہیں ہے کہ قیامت کو بھی میں نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ مثالیں بیان کر کے سمجھا رہے ہیں کہ جب یہ دنیا کی ساری چیزیں نظر آ رہی ہے اور تم مانتے ہو کہ میں نے پیدا کیا ہے، تو پھر قیامت کو بھی تو میں نے پیدا کیا، اس کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نیچے والی ساری آیتوں کے اندر اپنی دلیل بیان فرمائی کہ ساری چیزوں کو مان رہے ہو، قیامت کو بھی مانو۔ دو مضمون ہوئے، ایک تو منکرین قیامت کو تنبیہ فرمائی، اور دوسرا مضمون ان کو دلائل سے سمجھایا۔ تیسرا مضمون، قیامت جب برپا ہو جائے گی اس کے بعد میں دو گروہ بن جائیں گے، ایک جہنمی، ایک جنتی۔ جو اچھے اعمال کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کے دنیا میں زندگی گزارے گا، وہ جنتی ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، نبی کی نافرمانی کرے گا، اپنی منمانی زندگی گزارے گا، وہ جہنمی ہے۔ تو تیسرا مضمون اللہ نے اس سورۃ شریفہ میں یہ بیان فرمایا کہ میرے ماننے والے جنت میں اور میرے نہ ماننے والے جہنم میں۔ اب یہ دو مضمون بیان فرما کہ اللہ نے انسانوں کو اختیار دے دیا ہے، میں نے تجھے اختیار دیا ہے، تجھے میں نے عقل دے دی، اب تو سمجھ لے تجھے کیا کرنا ہے۔ یہ میں نے اس لیے فرمایا کہ بعض لوگوں کے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوگا، جیسے اللہ نے ہم سب کو توفیق دی، ہم نماز پڑھنے آ گئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے، تو یہ ہمارے جو بے ایمان اور غیر ایمان والے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ اب اگر وہ نماز نہیں پڑھتے، ایمان نہیں لاتے، اسلام کے احکام کو ادا نہیں کرتے، تو ان کا کیا قصور؟ وہ تو اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک پوائنٹ کی بات بتائی کہ اللہ نے پوری انسانیت کو اختیار دے دیا ہے۔
اللہ نے نبی کے ذریعے دونوں راستے بدلا ہے، یہ جنت والا، یہ جہنم والا۔ اب تجھے اختیار ہے۔ اب جو لوگ اپنی عقل کو استعمال کر کے اللہ کی مان کے چلتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور یہ جو بے ایمان اور گہرے ایمان ہیں اللہ نے ان کو بھی اختیار دیا تھا، لیکن اس اختیار کو انہوں نے غلط راستے میں استعمال کیا، لہذا ان کو جہنم جو ملے گی وہ ان کے اعمال کی وجہ سے ملے گی، نہ کہ اللہ کی وجہ سے۔ تو تیسرا مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورۃ شریفہ کے اندر یہ بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے قیامت کا منظر قائم ہوگا، قیامت آئے گی، قیامت کے بعد میں چوتھا مضمون حساب و کتاب۔ میدان محشر میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان دنیا میں آئیں گے وہ سارے کے سارے وہاں جمع رہیں گے، سارے کے سارے۔ چٹیل میدان ہوگا، کوئی سایہ نہیں، کوئی درخت نہیں، کچھ نہیں، کھلا آسمان، سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے حساب و کتاب کے لیے۔ اب وہ پوری تفصیل انشاءاللہ آگے والی صورتوں میں آئیں گی تو میں بتاؤں گا، وہاں یہاں نہیں بتا رہا ہوں میں، بس یہ مضمون کی طرف اشارہ کر رہا ہوں میں کہ چوتھا مضمون ہے میدان محشر میں حساب و کتاب۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے سارے لوگ کھڑے ہوں گے، سب کا حساب و کتاب ہوگا، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جانوروں کو بھی جمع کیا جائے گا۔ ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا ہوگا، ایک ہٹے کٹے جانور نے کمزور جانور کو مارا ہوگا، تو میدان محشر میں ان کو بھی لایا جائے گا، اور وہ بے سینگ والی بکری کو سینگ دے کے اس کے بدلہ لیا جائے گا۔ کمزور جانور کو بڑا بنا کے، موٹا بنا کے اس موٹے جانور سے بدلہ لیا جائے گا۔ جب یہ بدلہ لے لیا جائے گا پھر اس کے بعد میں اللہ فرمائیں گے چلو مٹی بن جاؤ، صرف انسان اور جنات باقی رہیں گے، سارے جانوروں کو کیا کہیں گے؟ مٹی بن جاؤ۔ جب یہ منظر انسان دیکھے گا، اور انسان میں سے خاص وہ انسان جس نے اپنی زندگی نے من چاہی گزاری ہے، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ میں زندگی گزاری ہے، جو ایمان والا ہے اس کو تو یقین ہے کہ مجھے اللہ جنت دینے والا ہے، لیکن جو بے ایمان ہے اب یہ سارا منظر دیکھے گا تو اس کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوگی، ایک تمنا پیدا ہوگی، کیا کہے گا؟ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی بن جاتا۔ یہ سارا منظر دیکھے گا وہ کون؟ کافر۔ تو اس وقت وہ تمنا کرے گا کاش کہ میں بھی ایسا بن جاتا کہ مجھے بلاتے، حساب و کتاب لیتے اور خلاص کر دیتے۔ گویا چار مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورۃ شریفہ کے اندر بیان فرمایا۔ مختصر طور پہ اس کو یاد رکھنا چاہیے، اور یہ مضمون اپنے ذہنوں میں رکھیں گے، بھلے ترجمہ یاد نہیں ہم کو۔ جب امام صاحب نماز میں یہ سورت پڑھیں گے اور وہ مضمون ہمارے ذہنوں میں ہوگا تو قرآن پاک کو سننے کا بڑا مزہ ہے۔ آج ہمیں تراویح کا مسئلہ دیکھ لو، نماز کے اندر جب تراویح میں امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں تو جو آدمی شوق سے پڑھتا ہے وہ تو اول سے لے کے آخر تک نماز میں کھڑا کھڑا قرآن پاک کو سنتا ہے، لیکن جس کے دل میں نماز کی اہمیت نہیں ہے، قرآن کی اہمیت نہیں ہے، یا لاپرواہی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا پڑھا جا رہا ہے، اب وہ آدمی ہی بیٹھا رہتا ہے۔ تو یہ مضمون ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورہ نبا کے اندر چار چیزیں بیان فرمائی۔ ایک تو منکرین قیامت کا تذکرہ فرمایا، نمبر دو دلائل کے ذریعے سے ان کو جواب دیا، اور نمبر تین قیامت کے بعد دو گروہ بنیں گے، جنتی اور جہنمی، جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں۔ اور چوتھا مضمون یہ تھا کہ جب سارے لوگوں کو جمع کریں گے تو جانوروں کو بھی جمع کریں گے، اور ان کا حساب و کتاب لینے کے بعد مٹی بنا دیں گے، تو ایسے وقت میں کافی لوگ تمنا کریں گے کاش کہ میں بھی مٹی بن جاتا، لیکن یہ اس کی خواہش وہاں دھری کی دھری رہ جائے گی، پوری نہیں ہوگی۔ تو یہ مضمون پورا ہو گیا۔ اس کے بعد میں دوسری صورت تھی نازیات۔ نازیات یہ صورت کا نام ہی ہے۔ اب یہ صورت کا نام نازیات کیوں ہے؟ تو اس کا مختصر وجہ یاد رکھنے کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت شریفہ کے اندر چند فرشتوں کی صفتیں بیان فرمائی ہے، چند فرشتوں کی صفتیں بیان فرمائی ہے۔ اس میں سے ایک فرشتہ وہ ہے نازیات، جو کافروں کی روح کو سختی سے نکالے گا۔ جب کافر کی موت آئے گی تو بہت سختی سے نکالے گا۔ اس کی مثال یہ سمجھیے
کہ کوئی کانٹے دار درخت ہو اور اس میں کپڑا الجھ جاوے، آدمی جب اس کو کھینچے گا تو وہ آرام سے اور آہستہ سے نکل نہیں جائے گا کپڑا، کتنا زور لگانا پڑے گا، کھینچنا پڑے گا، ہو سکتا ہے کپڑا پھٹ بھی جائے گا. بس یہ اس کو کہتے ہیں نازیات. تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ کافروں کی روح کو سختی سے نکالے گا، اسی لیے سورت کا نام نازیات رکھ دیا. یہ ہو گئی وجہ تسمیہ. اچھا، یہ سورت شریفہ میں کیا بیان فرمایا ہے؟ نمبر 1 وہی منکرین قیامت کا تذکرہ. منکرین قیامت، جو قیامت کا انکار کرنے والے. اب ہمارے ذہنوں میں ایک سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بار بار اسی کو کیوں بیان فرما رہے؟ ارے وہ ایک مرتبہ بات پوری ہو گئی تو ہو گئی، 2 مرتبہ بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے کہ جب کوئی چیز بہت اہم ہوتی ہے، اہمیت والی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اس کو بار بار تذکرہ کرتے ہیں. بار بار آپ دیکھو قرآن میں جنت جہنم بار بار تذکرہ کیا ہے. کیوں؟ بہت اہم چیز ہے. ایک آدمی ہے جو اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، لیکن قیامت کا انکار کرتا ہے، جہنم میں. ایک آدمی اللہ کو مانتا ہے، رسول کو نہیں مانتا، قیامت کو مانتا ہے، جہنم. ایک آدمی اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، لیکن قیامت کو نہیں مانتا ہے، وہ بھی جہنم میں. گویا یہ 3 اہم جز ہے، توحید، رسالت اور قیامت. کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی قیامت کا انکار کرتا ہے، گویا وہ اس بات کا انکار کرتا ہے کہ مرنا نہیں ہے، حساب و کتاب نہیں ہے، جنت نہیں ہے، جہنم نہیں ہے. ایک چیز کا انکار کتنی چیزوں کا انکار لازم آتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اسی کو بیان فرماتے ہیں. اور ایک اعتبار سے دیکھنے جاؤ تو اللہ ہمارے اوپر کتنے مہربان ہیں. اس کی دلیل ہے، اللہ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ جہنم میں جائے. قرآن میں ہے نا، شاید 5ویں یا 4تھے پارے میں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اگر تم ایمان لے آؤ اور میری نعمتوں کا شکر ادا کرو تو میں تمہیں عذاب کیوں دوں گا؟ اللہ خود کہہ رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب کیوں دے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ. تو گویا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں میرے سارے کے سارے بندے جنت میں جاوے، اس لیے بار بار جو اہم چیزیں ہوتی ہیں اس کو بیان کرتے ہیں. تو پہلا مضمون سورہ نازیات میں ہے منکرین قیامت کا، میں اس کی تفصیل اب زیادہ نہیں کرتا. دوسرا مضمون ہے اللہ تعالیٰ ایک قصہ بیان فرما کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھا رہے ہیں. وہ قصہ کون سا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بیان فرمایا. پہلے منکرین قیامت کو ڈانٹا کہ تم جس کا انکار کر رہے ہو یہ انکار کرنے کے قابل چیز نہیں ہے. پھر اس کے بعد میں موسیٰ اور فرعون کا قصہ بیان فرمایا. اور قصہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ قصہ جو ہوتا ہے نا وہ خالی قصہ نہیں ہوتا ہے. قرآن جو ہے وہ قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے. دوسری کتابیں تو ہو سکتی ہے لیکن قرآن نہیں ہے. تو قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا قصہ بیان فرمایا. کیا وجہ ہے؟ قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا کہ دیکھو جس طریقے پر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، اپنے آپ کو رب اعلیٰ کا دعویٰ کیا اور قیامت کا اس نے انکار کیا، اللہ نے اس کو جہنم رسید کر دیا. یہ قصہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ تمہارے زمانے میں بھی نبی آتے رہیں گے، آئے اور آ کے چلے بھی گئے، لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ نبی کی ہر بات پہ لبیک کہو. اگر تم نے بھی قیامت کا انکار کر دیا جیسے فرعون نے کیا تھا تو جیسا فرعون کا حشر ہوا ایسا تمہارا بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ بیان کیا. اب اس میں یہ واقعہ تو بہت لمبا چوڑا ہوتا ہے، میں آپ کو واقعہ انشاءاللہ کوئی اور جگہ بتا دوں گا. میں آپ کو 2-3 چیزیں اور بتاتا ہوں تحقیق والی، شاید آپ نے کہیں سنی نہیں ہوگی، بلکہ یہ جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں انہوں نے بھی نہیں سنا ہوگا. موٹی موٹی چیزیں ہم کو یاد رکھنی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام جو ہے
ان کے ابا کا نام جو ہے وہ عمران ہے، یہ تو ہم سب کو معلوم ہے، اور ان کی امی کا جو نام ہے وہ یوقد، یا واو کاف الف اور دا، یوقد، یہ ان کی امی کا نام ہے۔ اب اس زمانے میں کوئی نام ہوگا ایسا عبرانی نام ہے، عربی نام نہیں ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہ دونوں سگے بھائی ہیں، حقیقی بھائی ہیں۔ اچھا، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا تبلیغ کے لیے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن ایک تحقیق والی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں جہاں جہاں پر آیا ہے تقریباً 136 جگہ پر تذکرہ ہے قرآن میں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں تذکرہ کتنا ہے؟ 136۔ شاید اتنا تذکرہ قرآن میں کسی اور نبی کا نہیں ہے، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی 2 سال پہلے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ بہت بولنے والے تھے، بولتے ہیں گجراتی میں بولکنا، بہت بولتے تھے، اس لیے ان کا نام بن گیا موسیٰ کلیم اللہ، کہ موسیٰ بہت بولنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت باتیں کرتے تھے، اس لیے ان کا نام ہی پڑ گیا کلیم اللہ۔ اللہ نے 136 جگہ پر قرآن میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تھے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ قرآن میں جہاں جہاں پر بھی فرعون کا تذکرہ ہے وہ 2 قسم کے فرعون ہیں۔ کتنی قسم کے؟ 2 قسم کے فرعون ہیں۔ حالانکہ واقعہ تو سب ایک ہی نظر آ رہا ہے، لیکن 2 قسم کے فرعون ہیں۔ ایک فرعون ہے جس کا نام ہے رامسیس، جس کا نام ہے رامسیس، اور ایک فرعون ہے اس کا نام ہے منفتح۔ میں آپ کو دونوں کی تھوڑی تشریح بتا دوں تو انشاءاللہ قرآن پاک میں جہاں جہاں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا آپ فوراً فیصلہ کریں گے کہ یہاں کون سا فرعون مراد ہے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جو ہوئی ہے فرعون کے محل میں ہوئی تھی، چھوٹا بچے تھے وہ، اور اعلان کر دیا تھا فرعون نے کہ اس سال جو بھی بچہ پیدا ہوگا سب کو قتل کرو۔ تو وہ جو فرعون تھا جس کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی ہے وہ رامسیس تھا۔ رامسیس جس کے بارے میں یوں آتا ہے اس کے 150 اولادیں تھی، 150۔ اب وہ جب تھا تو موسیٰ علیہ السلام تو بچے تھے، اب جیسے جیسے موسیٰ علیہ السلام بڑے ہونے لگے ایسے وہ بوڑھا ہونے لگا۔ تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو رامسیس تھا بس اس کا تذکرہ قرآن میں جہاں جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا ہے اس فرعون سے مراد وہ رامسیس ہے، اور جہاں پر بات کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دربار میں گئے، تبلیغ کی، نہیں مانا، چلے آئے اور پوری فوج لگا دی پیچھے اور پھر دریائے فرات میں ڈبا دیا، وہ جو فرعون تھا وہ فرعون نہیں ہے رامسیس، وہ یہ منفتح تھا۔ یہ منفتح جو ہے وہ رامسیس کی 150 اولادوں میں سے 13ویں نمبر کا بچہ تھا، 13ویں نمبر کا بچہ، یعنی 13 نمبر کا 1 2 3 4 ہوتے نا، ایسا 13ویں نمبر کا بچہ تھا۔ چونکہ وہ بہت ذہین تھا تو وہ رامسیس نے اپنی حیاتی میں بعض حکومتی کام کاج اس کو سپرد کر دیے تھے، جس کے بنا پر اس کے ابا کے انتقال کے بعد میں یہ بادشاہ بن گیا، اور وہ جو رب اعلیٰ کا دعویٰ کیا ہے اور سمندر میں ڈوب گیا ہے وہ یہ ہے منفتح۔ تو قرآن کے اندر 2 فرعون کا تذکرہ ہوتا ہے، ایک رامسیس کا اور ایک منفتح کا، یہ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ قرآن پاک کی آیتیں جب آئے گی اور وہاں جہاں جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا مسئلہ ہے وہاں پر وہ رامسیس مراد ہے، اور جہاں پر غرق ہو گیا اور آج مصر کے عجائب گھر میں جو موجود ہے وہ منفتح ہے۔ اور فرعون کسی خاص آدمی کا نام نہیں ہے، مصر کا جو بادشاہ بنتا تھا اس کا نام ہی فرعون رہتا تھا، لقب ہوتا تھا ایک۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا پورا تذکرہ بیان فرمایا اور اس کے اندر تنبیہ فرمائی کہ فرعون نے نہیں مانا تو غرق ہو گیا، ایسے اگر تم نہیں مانو گے تو غرق ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا کہ رات میں نے بنائی، دن میں نے بنایا، وہی قدرت کاملہ
یعنی جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں اللہ ان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ذرا تھوڑے ٹھنڈے دماغ سے سوچو، یہ بڑی بڑی چیزیں جو بنائی ہے میں نے، آسمان اتنا بڑا، زمین اتنی بڑی، سمندر اتنا بڑا، یہ بڑی بڑی چیزیں بنائی ہے، اس کا بنانا آسان ہے یا قیامت کا بنانا آسان ہے؟ ظاہر بات ہے اتنی بڑی بڑی چیزوں کا بنانا تو بہت مشکل ہے. کب سے بنا ہے یہ آسمان زمین؟ آج تک کبھی ٹوٹا نہیں ہے. ظاہر بات ہے انسان کا جواب یہی ہوگا کہ نہیں، یہ دنیا کی ساری چیزیں ان کا بنانا بہت مشکل ہے. تو خود بخود جواب مل گیا کہ جب یہ مشکل چیزوں کا بنانا والا اللہ ہے اور اس کے مقابلے میں قیامت آسان ہے، تو کیا اللہ قیامت کو نہیں بنا سکے گا؟ اللہ تعالیٰ دلائل کے ذریعے بار بار سمجھاتے ہیں، اے میرے بندو قیامت برحق ہے، قیامت کو مانو، سب کو مرنا ہے، دنیا کو فنا ہے. یہ سارے مضامین بار بار اس لیے بیان فرماتے ہیں کہ کئی انسان دنیا کے کمانے کے چکر میں اپنے دماغ میں یہ بات نہ بھی ڈالے کہ مجھے تو مرنا ہی نہیں ہے. اللہ بار بار قیامت کا تذکرہ کہ نہیں، تو جتنی بڑی چاہے بلڈنگ بنا لے، جتنا مضبوط مکان بنانا چاہے بنا لے، ایک دن فنائیت ہے. تو یہ مضمون اللہ نے اس میں بیان فرمایا. اس کے بعد میں پھر تیسرا مضمون وہی ہے کہ مرنے کے بعد میں دو گروہ بن جائیں گے، ایک جنتی ایک جہنمی. جنت والے کون؟ جو اللہ اور رسول کی بات کو مان کے چلتے ہیں، اور جہنمی کون؟ جو اللہ اور رسول کی بات کی مخالفت کرتے ہیں، من چاہی زندگی گزار کے دنیا سے جاتے ہیں. اس کا تذکرہ بیان فرمایا. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہم سارے انسانوں کو اختیار دے دیا ہے، تجھے ہر چیز سامنے کر کے دکھا دی ہے میں نے، اب تو اپنی عقل سے سوچ اور تجھے جو راستہ سمجھ میں آوے وہ راستہ اختیار کر لے اور تیرا انجام وہی ہوگا. تو یہ مضمون کے اوپر اللہ نے صورت کو ختم کر دیا. یہ دو صورتیں الحمدللہ پوری ہو گئی ہے. انشاءاللہ ایسے روزانہ دو دو تین تین صورتیں پوری کر کے 13 رمضان تک انشاءاللہ پورا 30واں پارہ ہے. یہ میں نے اس 30ویں پارے کو منتخب اس لیے کیا ہے کہ اس میں آگے بہت سارے اہم واقعے آتے ہیں. جو واقعہ ہم سنیں گے تو انشاءاللہ آیت قرآنیہ پڑھتے رہیں گے، واقعہ ذہن میں آتا رہے گا، بھلے ترجمہ نہ آوے. ترجمہ پڑھنا، اس کا مطلب بیان کرنا، یہ تو پڑھنے والوں کا کام ہے. لیکن جو عوام الناس ہے، کم سے کم یہ تو سمجھ لے کہ اس صورت میں اللہ کیا بیان کرتے ہیں. تو یہ دو صورتیں الحمدللہ پوری ہو گئی ہے. اس کے بعد میں ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں. میں آج 70واں رمضان ہے. جنگ بدر 70ویں رمضان میں ہی ہوئی ہے. اللہ معاف کرے، سب سے پہلے تو ہماری کوتاہی یہ ہے کہ یہ جو اسلامی غزوات ہوئے ہیں ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے. تقریباً 27 غزوے ہوئے ہیں اسلام میں. کوئی کہتا ہے 23 ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے 24 ہوئے ہیں، اختلاف ہے تحقیق کرنے والوں کا، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ 27 ہے. تو آج یہ جو ہے 70واں رمضان ہے، اس میں غزوہ بدر ہوا ہے. اب یہ غزوہ بدر کیا چیز ہے ہم میں سے بہت سو کو نہیں معلوم ہے. ایسے تو واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ میں اگر کسی کو شوق ہو پڑھنے کا تو سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے بہت تفصیل سے. اور اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو کم سے کم یہ مختصر سا واقعہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کم سے کم ہم کو پتہ تو چلے کہ غزوہ بدر ہے کیا، کیوں ہوا، اور اس کے ہونے کا مقصد کیا تھا. کم سے کم یہ تو معلوم پڑے. تو یہ غزوہ بدر جو ہے اس کی تاریخ ہم یاد رکھیں، 17 رمضان سن ہجری 2، 13 مارچ سن عیسوی 624 یہ تاریخ ہے. جیسے ابھی 2021 چل رہا ہے تو 624 عیسوی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. 17 رمضان سن ہجری 2، 13 مارچ اور سن عیسوی 624 یہ غزوہ بدر اس وقت پیش آیا. اچھا یہ غزوہ بدر کیوں ہوا میں مختصر بتا رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں رہے. حالانکہ اسلام میں جھگڑا کرنا، کسی کو قتل کرنا، کسی کو مارنا نہیں ہے. اخوت اور بھائی چارگی کا درس زیادہ ہے اسلام میں. لیکن یہ جو غزوات ہوتے ہیں نا، وہ غزوات کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے.
ہم وہ سارے غزوے مختصر طور پہ کم سے کم کئی کتابوں میں پڑھ لے ہوئے، تاکہ ہم کو پتہ تو چلے کہ غزوہ بدر کیوں ہوا، غزوہ احد کیوں ہوا، غزوہ حنین کیوں ہوا، بہت سارے غزوے ہوئے، ہر ایک کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ تو چونکہ آج 70واں رمضان ہے اور اسی کے مناسب یہ غزوہ بدر ہوا ہے، تو میں آپ کو اس کی مختصر تاریخ بتا دوں۔ میں اصل میں غزوہ بدر جو ہوا ہے وہ کیوں ہوا؟ ایمان والے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، ایک دم مختصر بتا رہا ہوں میں۔ ایمان والے جب بہت تکلیفیں دینے لگے مکہ میں یہ کفار اور مشرکین وغیرہ، تو ہجرت کا حکم آیا، اب یہ سب چلے مدینہ میں۔ جب یہ مدینہ چلے گئے تو یہاں ان کی جو پراپرٹی تھی، ان کا گھر، ان کا کاروبار، جو کچھ چیزیں تھیں، یہ کفاروں نے قبضہ کر لیا۔ وہ تو چلے گئے، کپڑے پہنے جو ہوئے تھے اسی کپڑے پہننے کے ساتھ میں چلے گئے، ملکیت تو لے کے جا نہیں سکتے وہاں، کیونکہ کافی لمبا چوڑا فاصلہ ہے، تقریباً 400-500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ مدینہ کے درمیان میں۔ اب یہ چلے گئے، اب وہ دل میں ایک کڑن تو رہ گئی کہ یار ہمارا مال، ہماری پراپرٹی سب مکہ میں ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہ سارے صحابہ مدینہ میں موجود ہے، سب موجود ہے، پتہ چلا کہ ابو سفیان، یہ مکہ کے سرداروں میں سے ایک ہے، وہ شام سے تجارتی قافلہ لے کے وایا مدینہ مکہ جا رہا ہے۔ یہ خبر پہنچی صحابہ کو، ملک شام سے تجارت کا سامان لے کے مکہ جا رہا ہے، لیکن بیچ میں واسطہ آ رہا ہے مدینے کا۔ آپ علیہ السلام کو خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ کیا ارادہ ہے؟ موقع بہت اچھا ہے، اگر تم چاہتے ہو تو اس وقت میں کیا ہے اس قافلے پہ حملہ کرے، ان کے پاس سے مال لے لے، تاکہ وہ مال اور جائیداد جو ہماری مکہ میں ہے اس کے بدلے میں ہم کو مل جاوے۔ تو سارے صحابہ جو ہے وہ تیار ہو گئے، سارے صحابہ کہ نہیں اچھی بات ہے، جانا چاہیے۔ اب سارے لوگوں نے سوچا کہ بھئی چلو جانا ہے تو کوئی لڑائی تو کرنی نہیں ہے، جس حال میں ہے چلو۔ اب کوئی کھچر لے کے، کوئی اونٹ لے کے، کوئی گدھا لے گھوڑا لے کے چلے، سامان کچھ تھا نہیں ہاتھ میں، نہ تلوار تھی نہ ہتھیار تھے، کچھ نہیں تھا، مقصد تو ہی تھا کہ اس کو خالی لوٹنا ہے۔ اب یہ مدینہ سے قافلہ چلا تقریباً 313، اور ایک روایت میں آتا ہے 314، اور ایک روایت میں آتا ہے 317، مختلف روایت ہے، لیکن صحیح قول جو ہے وہ 313 کی ہے، جن کو اصحاب بدریین کہتے ہیں۔ اب یہ قافلہ وہاں سے چلا ہے، وہاں ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان ہمارے قافلے کو لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ ساحلی راستے سے آ رہا تھا، سمندر والے راستے سے، اس کو پتہ چل گیا، فوراً ایک گھڑ سوار کو مکہ کی طرف بھیجا کہ جلدی سے جا مکہ کے سرداروں کو اطلاع دے کے آ کہ مسلمان ہمارے قافلے کو لوٹنے والے ہیں، خطرہ ہے، جلدی سے جا۔ چنانچہ ایک گھڑ سوار جو ہے تیزی سے مکہ پہنچا اور سرداروں کو خبر دے دی کہ مکہ کے مدینہ کے مسلمان جو ہے وہ ہمارے قافلے کو لوٹنے والے ہیں، ہم خطرے میں ہیں، ہماری ہیلپ کرو۔ چنانچہ مکہ کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ ابن شیبہ، بڑے بڑے جو سردار تھے وہ بھی تیار ہوئے، اور اس کے ساتھ میں اور بہت سارے کفار مکہ بھی تیار ہوئے۔ تقریباً کتابوں میں آتا ہے 1000 کے لوگ تھے، وہ 1000 ہتھیار کے ساتھ میں، تلوار، نیزہ سب لے کے گئے، یعنی ان کا تو ارادہ ہی تھا لڑائی کرنا۔ اب یہ یہاں سے چلے، جب یہاں سے چلے تو وہاں جا کے آپ علیہ السلام کو خبر پہنچ گئی کہ کفار مکہ باقاعدہ ہتھیاروں سے لیس ہو کے ہم سے لڑائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے سارے صحابہ کو ایک جگہ جمع کیا اور کہا کہ میرے صحابہ، میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے ہمارا مقصد تو تجارتی قافلہ کو لوٹنا تھا، لیکن اب ایک خطرناک قافلے سے ہمارا مقابلہ ہونے والا ہے، بتاؤ تمہیں کیا کرنا ہے، کیونکہ میں نے تو تم کو ایسے ہی وہاں سے مدینہ سے لے گیا تھا بغیر ہتھیار کیے، اب ایک سخت دشمنوں کا مقابلہ ہونے والا ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس میں ایسا ہو کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے ایک جاندار تقریر کی، حدیث کی کتابوں میں وہ تقریر موجود ہے، دل نشین تقریر کی، سب کو ابھارا لڑائی کے اوپر۔ اس کے بعد میں عمر کھڑے ہو گئے
حضرت سعد بن ابی وقاص کھڑے ہو گئے، بہت سارے صحابہ کھڑے ہو کے مجمع میں تقریر کی، اور سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں، بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جب کہا تھا کہ چلو جنگ میں جانا ہے، تو یہ بنی اسرائیل جو ہے نا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ آپ جائیے، ہم نہیں آئیں گے، ہم کو تو ڈر لگتا ہے۔ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ جاؤ، آپ کا رب جاوے، ہم نہیں آئیں گے، ہم کو تو ڈر لگتا ہے۔ قوم عمالقہ ایک بڑی سخت جھگڑالو قوم تھی، اس کا بھی انشاءاللہ واقعہ آگے آئے گا، وہ خالی اشارہ کر رہا ہوں میں۔ تو یہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا جواب دیا کہ ہم نہیں آئیں گے، جاؤ۔ تو یہ صحابہ نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ ہم آپ کو روانہ کر دیں گے، ہم بھاگ جائیں گے گاؤں میں، نہیں، ہم سب آپ کے ساتھ میں تیار ہیں۔ چنانچہ سارے صحابہ راضی ہو گئے، تیار ہو گئے، اور سب کو لے کے آپ علیہ السلام چلے ہیں۔ بدر ایک جگہ ہے، آج بھی وہ جگہ موجود ہے، بہت سارے لوگ جاتے ہیں وہاں دیکھنے کے لیے۔ اس جگہ پر جو ہے، اچھا اس کا منظر کیسا ہے کہ وہ قافلہ تو چونکہ سواری کے ساتھ میں آیا تھا، پہلے جا کے قبضہ کر لیا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ وہ لوگ ایسی جگہ پر تھے جہاں پر پانی کا بھی انتظام تھا، زمین بھی بہت اچھی تھی، خوشگوار تھی، پہلے پہنچ گئے تھے، اچھی جگہ پکڑ لی۔ اور مسلمان جو ہے، ایمان والے صحابہ جو ہے، جب آئے بدر میں تو دیکھا تو ایسی جگہ ہے کہ وہاں مٹی بہت زیادہ ہے، جیسے بہت ساری مٹی ہوتی ہے، آدمی چل نہیں سکتا ہے، پھسل جاتا ہے، پاؤں مٹی میں گھس جاتا ہے۔ تو ایسی جگہ تھی، وہ پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، سخت یہ ضرورت کی چیز تھی، یہاں پر پانی بھی نہیں ہے، زمین بھی اچھی نہیں ہے، سارے لوگ پریشان تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے بارش بھیجی، ساری مٹی دب گئی، بہترین قسم کا وہ ماحول بن گیا۔ اور صحابہ نے جگہ جگہ پر گھڑے بنا کے پانی کو جمع کر کے رکھ لیا، اور وہاں چونکہ پانی پہلے سے موجود تھا تو بارش کے ہونے کی وجہ سے کیچڑ ہو گیا، تو جن کا اچھا حال تھا برا حال ہو گیا، اور جن کا برا حال تھا اللہ نے اچھا حال کر دیا۔ مورخین نے یہاں ایک پوائنٹ لکھا ہے، ایک پوائنٹ لکھا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حالات کیسے بھی آئے، نہ خوشگوار، تکلیف والے، سختی والے، کیسے بھی حالات آوے، اس حالات میں آدمی جو ہے اللہ اور رسول کی بات کو مضبوطی سے پکڑ لے وے، ایمان اور اعمال کو مضبوطی سے تھام لے وے، تو اس ناموافق ماحول میں اللہ اس حال کو کیا کرتے ہیں؟ موافق بنا دیتے۔ جیسے آج کے زمانے میں یہ کورونا چل رہا ہے، سارے لوگ پریشان ہیں، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسے حالات تو ہر زمانے میں آتے رہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اعمال کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں۔ ایک ہوا کا جھونکا ہے جو آئے گا اور چلا جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایمان والا جس حال میں بھی ہو اللہ کے اوامر کو پورا کرے اور اعمال کو مضبوطی سے تھام لے وے، تو یہ ہوا اس کے سروں کے اوپر سے نکل کے چلی جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پریشان کون ہوتا ہے؟ دنیا دار، اللہ کی مان کے نہیں چلتے وہ۔ دیکھو آپ کو ایک مثال بتا دوں میں، جو آدمی رمضان کے مبارک مہینے میں گناہ سے بچ کے چلتا ہے نا، آپ کو ایک دم فی الحال کی مثال بتاؤ، رمضان کے مبارک مہینے میں جو آدمی گناہ سے بچتے بچتے روزہ رکھتا ہے، اس کو روزے کا احساس نہیں ہوتا ہے، نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، حالانکہ سخت گرمی ہے، پیاس کا تقاضا ہے، سب ہے، لیکن گناہ سے بچ کے روزہ رکھا، یہ پورا روزہ اس طریقے سے گزر جائے گا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، گرمی کا بھی احساس نہیں ہوگا، پیاس کا بھی احساس نہیں ہوگا۔ اور ایک آدمی گنہگار ہے، بس لوگ روزہ رکھتے تو میں نے بھی رکھ لیا، نہ اعمال ہے زندگی میں، نہ رمضان کے کچھ اعمال ہے، کچھ نہیں ہے، وہی نافرمانی، کھلے عام سب کے سامنے گھومنا، یہ کرنا، اعمال نہیں کرنا۔ اب دیکھو اس کا حال بہت برا ہوگا، دوپہر ہوتے ہوتے حالت خراب ہو جائے گی، بولتا بہت پیاس لگی ہے شدت کی، ایسا لگتا ہے کہ ابھی مر جاؤں گا میں، کسی کے سامنے بولے گا بھی نہیں، پیٹ پکڑ کے بیٹھ جائے گا۔ یہ اثر ہے گناہوں کا۔ اس لیے مورخین نے یہاں پر ہی لکھا ہے کہ ناموافق حالات میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، جس حال میں بھی ہو، یہ ناموافق حالات کو اللہ خوشحالی سے بدل دے گا۔
بہرحال دونوں طرف سے بالکل مجمع کھڑا ہو گیا. میں ایک دم مختصر کر رہا ہوں میں، حالانکہ کتابوں میں بہت تفصیل سے ہے. دونوں آمنے سامنے یہ لشکر ہو گیا. اب جو ہے گمسان کی لڑائی ہو رہی ہے. اب مسلمانوں کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ٹوٹی پھوٹی تلواریں ہیں، اور وہ جنگ کے لیے تو آئے نہیں تھے. آپ علیہ السلام ایک خیمے میں چلے گئے اور خیمے میں جا کے گریا و جاری کے ساتھ میں زبردست دعا کی. وہ دعا بھی حدیث پاک میں موجود ہے، بخاری شریف میں ہے، ترمذی شریف میں وہ دعا موجود ہے. دل کی گہرائی کے ساتھ میں آپ علیہ السلام نے جو دعا کی ہے، اس دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے فرشتوں کو اتارا. فرشتوں کو 1000 3000 5000 فرشتوں کو اتارا. اور فرشتوں کو اتار کے یہاں اللہ کے رسول تو دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں، وہاں صحابہ نہتے، تلوار بھی نہیں، ہتھیار بھی نہیں، ناموافق ماحول ہے، کچھ نہیں ہے پاس میں، ہلاکتی کا بالکل یعنی 100% یقین ہے کہ ہلاک ہو جائیں گے. ایسے ناموافق ماحول میں یہ لوگ جنگ کر رہے تھے. آپ علیہ السلام دعا کر رہے تھے اللہ کی طرف سے مدد اتری ہے، اور فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے ان سارے بڑے بڑے 70 سرداروں کو قتل کروا دیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ فرشتے جو ہے نا انسانوں کی شکل میں آئے تھے اور اپنے سروں پہ امامہ باندھا ہوا تھا زرد کلر کا. بعض لوگ کہتے ہیں گرین کلر کا یعنی سبز کلر کا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کالے کلر کا تھا. لیکن یہ دو روایتیں ضعیف ہے، کالے کلر کی اور گرین کلر کی کمزور روایت ہے. زیادہ صحیح روایت یہ ہے کہ زرد پیلے کلر کا امامہ جو ہے وہ سروں پہ باندھا ہوا تھا اور انسانوں کی شکل میں آئے تھے، اور گمسان کی لڑائی ہوئی اور بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دیا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کی دعا کی برکت سے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح دے دی. مال غنیمت بھی بہت سارا ہاتھ میں آیا. اور اس کے بعد میں اللہ نے اچھا یہ پورا واقعہ تو ہو گیا. اب اس کے بعد میں اور بھی لمبا چوڑا واقعہ ہے، لیکن وہ واقعہ اگر بیان کروں گا تو وقت چلا جائے گا. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ سیرت کی کتابوں کو اٹھا کے آپ پڑھیے. رمضان کے مبارک مہینے میں جس طریقے ہم تلاوت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تھوڑا تھوڑا وقت نکال کے 10 منٹ 15 منٹ کوئی سیرت کی کتاب پڑھو. بلکہ ہمارے اکابرین تو ابھی جیسے مفتی احمد صاحب خانپوری اللہ ان کو شفا یاب عطا فرمائے، اکثر واٹس ایپ پر ان کا میسیج آتا ہے کہ ہر گھر میں سیرت کی کتاب پڑھنا شروع کرو، ہر گھر میں سیرت کی کتاب پڑھنا شروع کرو. یہ کورونا وائرس کے جو ماحول ہے نا، اللہ اس کو اس کی برکت سے ہٹا دے گا، اس لیے ہم کو پڑھنا چاہیے. اب یہ پورا واقعہ ہو گیا، مسلمانوں کی فتح ہو گئی، اور اس کے پیچھے کا منظر. اب ایک سوال ہوگا یہاں پر کہ جنگ بدر میں جو ہے جب مسلمانوں کو کامیاب کرنا ہی تھا تو ڈائریکٹ فرشتوں کو بھیج دیتے، ایمان والوں کو ایسے ہی بھیج دیا ہلاک کرنے کے لیے. یہ کوئی دنیا دار سوال کر سکتا ہے کہ جب اللہ کو مدد کرنی تھی فرشتوں کے ذریعے تو صحابہ کو یہاں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مفسرین نے یہاں پر اس کا پوائنٹ لکھا ہے کہ اصل میں ایمان والوں کے ذریعے سے کفاروں سے مقابلہ اس لیے کروایا تاکہ لوگوں کے سامنے حق اور باطل واضح ہو جائے. کفار باطل ہے، اسلام حق ہے. اگر فرشتوں کے ذریعے مدد کرتے تو قیامت تک آنے والی انسانیت تو یہی سمجھتی ہے کہ فرشتوں نے مدد کی ہے. اسلام کی حقانیت لوگوں کے سامنے نہیں آتی. تو اللہ کو یہ واضح کرنا تھا کہ حق اور باطل جب دونوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو باطل چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، حق کی ایک چنگاری اس کو خلاص کر دے گی. ایک چیز تو یہ بتانی تھی. دوسری چیز، قیامت تک آنے والے انسانوں کے سامنے اسلام کی حقانیت کے ساتھ ساتھ میں یہ بتانا تھا کہ جو آدمی اعمال اور ایمان پر جمع رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی برباد نہیں کرے گا. آج ہم اعمال کرتے ہیں، سب کرتے ہیں اعمال، لیکن یقین نہیں ہے. اب دیکھو اپنے غریبان میں منہ ڈال کے دیکھو، ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس 2 رکعت نماز کے اوپر ہمیں یقین ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس پر کیا دے گا؟ بس ایک ماحول کا اثر ہے. الحمدللہ جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی اچھا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خراب ہے، اچھا ہے، لیکن ہر عمل کو اس کے اجر کے دماغ میں رکھنے کے ساتھ میں اگر کیا جاوے تو وہ عمل بہت جاندار بنتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے ذریعے سے لڑائی کروائی
اور اخیر میں فرشتوں کے ذریعے سے مدد کروا کے کامیاب کر دیا۔ اب اس کے بعد میں بھی بہت سارے مسائل ہیں جو سورہ انفال میں 9واں یا 10واں پارہ ہے، اس میں اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے اس کے بارے میں۔ وہ جنگ مال غنیمت آیا، اس کی تقسیم میں جھگڑا ہو گیا، جیسے دنیا میں ہوتا ہے، بھائی اعلان ہو جاوے گاؤں میں کہ بھائی ایک ٹرک بھر کے سامان آیا ہے، کھانے کی کیٹیں آئی ہے، جس کو لینے آ جاؤ۔ اب کیٹیں آئی ہے 40 اور گاؤں میں ہے 200 آدمی، تو کیا ہوگا؟ کھینچن تانی ہوگی، جھگڑا ہوگا، دھکم دھکا ہوگا۔ تو وہاں انسان تھے، تو مال غنیمت جب ملا اس بدر کے میدان میں تو وہاں پر بھی یہ ہوا کھینچا تانی۔ اس کے بارے میں اللہ نے مستقل سورہ انفال کو اتارا ہے، وہ تفصیل وہاں پر انشاءاللہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ میں وہاں بتاؤں گا۔ بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ بھائی اللہ نے ہم کو یہ زندگی دی ہے، زندگی کو رب چاہی زندگی بنا کے گزارو، انشاءاللہ دنیا میں بھی چین و سکون ہے اور مرنے کے بعد بھی چین و سکون ہے۔ یہ دنیا کی چمک دمک جو ہے یہ دھوکہ ہے۔ آدمی کبھی کبھی دنیا کی بڑی بڑی چیزوں کو دیکھتے للچاتا ہے، یار میرے پاس تو چھوٹا سا جھپڑا ہے، یہ اتنا بڑا بنگلہ ہے، اتنی بڑی بلڈنگ ہے، کاش میرے پاس بھی ہوتی۔ وہ واقعہ ہمیں معلوم ہوگا سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا۔ ایک آدمی جو تھا وہ سلیمان علیہ السلام کو دیکھ رہا کہ تخت میں اڑ رہا ہے، دل میں تمنا ہوئی یا اللہ تیرا یہ بندہ کتنا بڑا مالدار ہے کہ ہواؤں میں اڑتا ہے، پوری دنیا کی سلطنت اس کے پاس میں ہے۔ غیب سے آواز آئی تیرا ایک سبحان اللہ پڑھنا سلیمان علیہ السلام کی ساری حکومت سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک سبحان اللہ، آپ سوچئے ہم پورے دن کتنی عبادت کرتے ہیں، بس اس یقین کے ساتھ میں کرے کہ اللہ یہ صرف تیری رضا کے لیے کر رہا ہو تو اس کو قبول فرما لے اور دنیا کے سارے حالات کو ختم کر دے اور چین و سکون کی زندگی نصیب فرما دے۔ یہ ہم ہر عمل کے پیچھے دل ہی دل میں دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور یہ عام طور پہ جو کورونا وائرس چل رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اب یہ چند ایام رمضان کے باقی رہ گئے، اس میں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو تھکاؤ اور اعمال میں لگے رہو، انشاءاللہ اللہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا دے گا وہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ وآخر دعوانا